خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو چٹا گانگ کے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ الکریم ہم اجتماع میلاد میں حاضر ہیں۔ میلاد کا معنی یہ ہے کہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد یہ ہے کہ جس میں ہم آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کی نعتیں سنیں یا نعتیں بیان کریں، تو یہ ہے میلاد۔ تو انشاءاللہ الکریم آج ہم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ سنیں گے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات، کمالات عطا فرمائے تھے تاکہ جو ان کی نبوت پر دلالت کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو بھی جو جو معجزات عطا فرمائے تو وہ اس دور کے لحاظ سے تھے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں جادو، سحر، تو یہ کارنامے جو ہے وہ اپنی ترقی کے اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیضاء اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزات ایسے تھے کہ جس کا واقعہ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا والا واقعہ، کہ جب تمام جادوگروں نے اپنے کارنامے دکھائے، رسیاں پھینکی، تو وہ رسیاں جو ہے وہ جادو کے بلبوتے پر جو ہے وہ سانپ بن گئی۔ جب میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سانپوں پر جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا اور ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دور میں علم طب یہ جو ہے وہ بڑی ترقی پہ پہنچا ہوا تھا، انتہائی ترقی کی منزل پر تھا علم طب، ڈاکٹری، اور اس دور کے جو طبیب تھے، جو ڈاکٹرز تھے، وہ بڑے بڑے امراض کا، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ یعنی ایسے وہ علاج کرتے تھے، ایسے مریضوں کا علاج کرتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ اور کیسے ڈاکٹر ہے، کہ فلاں کیسا ڈاکٹر ہے، تو فلاں کیسا ڈاکٹر ہے کہ اس نے کیسے مریض کا علاج کر دیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، جسے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات دیکھ کر اس وقت کے طبیبوں کے ہوش اڑ گئے، اس وقت کے ڈاکٹروں کے ہوش اڑ گئے، اور وہ حیران اور ششدر رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ تو الغرض اسی طرح ہر نبی کو
اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس کی قوم کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مناسب کسی کو ایک تو کسی کو دو اور کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. مگر نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا عطر یعنی نچوڑ ہے. اور آپ علیہ السلام دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین دے کر تشریف لائے تھے اور عالم کائنات میں اولین و آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ علیہ السلام کی مقدس دعوت کی مخاطب تھیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا کہ جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج عقل و فہم کے لیے ضروری تھے. تو یہ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے آپ علیہ السلام کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اللہ کی عطا سے آپ نے پتھر کو تیرا دیا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے لکڑیاں بلب کی مانند روشن کر دی. اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر کھاری کنویں کو میٹھا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھروں سے کلام فرمایا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے درخت آپ کی بارگاہ میں حاضری کو آیا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ والے بیت، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ تمام انبیاء کرام آپ علیہ السلام کے قصیدے پڑھتے اور آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرتے آئے ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ کلام قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسْ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ. یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بحر کرم سے ایک چلو یا بارش کے ایک قطرے کے طلبگار ہیں. اسی ضمن میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو ارشاد فرمایا، آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی پاک محافل و مجالس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے اور اپنی محفلوں کو حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف سے مزین کرتے، انہیں زینت دیتے اور اپنی امتوں سے حضور پر نور پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیتے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق
नहीं है, महबूब भी ऐसा कोई नहीं है, महबूब भी ऐसा जैसा शाह वाला है कोई नहीं है, महबूब भी ऐसा जैसा शान वाला है। तो ये चिटागांग के इज्तिमा में शरीक इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ही अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम को बेमिसाल खूबियों, फजाइल और कमालात और इंतहाई शान और अज़मत से नवाजा है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ीयुल्लाह बनाया, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को नजीजुल्लाह बनाया, हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया। अलगरस हर एक नबी को बेशुमार खूबियों से नवाजा और हमारे आका अहमद मुज्तबा 12वीं वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ खलील बल्कि अपना हबीब भी बनाया। जैसा कि खुद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, इसी तरह मुझे भी अपना खलील बनाया है। और एक और इरशाद नबवी है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का हबीब हूं और ये फखरिया तौर पर नहीं कहता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को न सिर्फ तमाम अंबिया किराम के मौजिज़ात और उनकी खूबियां अता फरमाई, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को बाज़ ऐसे मौजिज़ात से भी नवाजा था कि जो आप अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और नबी में ना थे। शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े करने का मौजिज़ा भी उन्हीं मौजिज़ात में से है कि यह मौजिज़ा किसी और नबी को अता नहीं हुआ था, यह हमारे आका अलैहिस्सलाम का खासा था। बल्कि अगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ को देखा जाए तो पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए चांद को खिलौना बना दिया था कि जिससे आप अलैहिस्सलाम अपने झूले में खेला करते थे। जैसा कि हज़रत सय्यदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपकी अलामत नबुव्वत ने दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी थी। मैंने देखा कि आप गहवारे में चांद से बातें करते और अपनी उंगली से जिस तरफ इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाता था। हज़रत अल्लामा शुएब हरीफीश रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब नूर मोहम्मदी हज़रत सय्यदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुंतकिल हुआ तो बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होने लगी। सारी मखलूक एक दूसरे को खुशखबरियां देने लगी और जमीन और आसमान में ऐलान कर दिया गया, ए अर्श वकार और संजीदगी का निकाब ओढ़ ले, ए कुर्सी फखर की ज़िरा पहन ले, ए सिदरतुल मुंतहा खुशी से झूम जा, ए हैबत और रोब दबदबा के अनवार तुम भी खूब रोशन हो जाओ, ए जन्नत खूब आरास्ता हो जा, ए महल्लात की हुरो तुम भी बुलंदी से देखो, ए रिजवान यानी ए बागबान जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दो और हुरो गिल्मा को सामान ज़ीरे से आरास्ता करके कायनात को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो। ए दारोगा जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि आज की रात मेरी कुदरत के खजानों में छुपा हुआ नूर और राज अब्दुल्ला से जुदा होकर आमिना की तरफ मुंतकिल होने वाला है, और जिस घड़ी ये नूर मुंतकिल होगा तो उसकी पैदाइश मुकम्मल हो जाएगी और ये नूर लोगों के सामने कामिल इंसान बनकर जाहिर होगा। नूर मोहम्मदी शब जुमुआ मुंतकिल हुआ, इस रात हर घर और मकान में नूर दाखिल हो गया। हज़रत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इस रात कुरैश के हर चौपाई ने बाज़बान फसीह कलाम करते हुए कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम अतहर में जलवा फरमा हो चुके हैं और रब्बे काबा की कसम आप अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए अमान और अहले दुनिया के चिराग हैं। एक चिटागांग में इज्तिमा मिलाद में शरीक इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो ताकत
اور وہ شان عطا کی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, وہ چاہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے, چاہے تو شجر و حجر سے کلام کرے اور وہ انہیں جواب دے, چاہے تو پانی میں پتھر تیرا دے, اور چاہے تو سنگریز یعنی پتھر کے ٹکڑے ان کی تصدیق کرے, اور وہ چاہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں. اور آپ علیہ السلام کے معجزات دنیا ہی تک محدود نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے. الغرض دنیا کی تمام مخلوق باذن الہی ان کے تابع ہے اور ہر چیز پر ان کا حکم جاری ہے, جسے چاہیں جیسا حکم دے. اسی مضمون کو امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, وہ یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا دست حاکم یعنی سب کے افسر ہیں کہ تمام ما سوا اللہ سارا عالم یعنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارا عالم ان کا محکوم ہے, یعنی ان کا حکم مانتا ہے, اور ان کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں. تو اے عاشقان رسول, یقیناً اس میں شک نہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں, اور آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے. اور آپ علیہ السلام عالم کائنات میں اولین و آخرین کی تمام قوموں کی طرف نبی بن کر آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا, اور آپ علیہ السلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا کہ جو ہر طبقے, ہر گروہ, ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایسے بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے جو آپ کے خصائص کہلاتے ہیں, یعنی آپ کے وہ کمالات اور معجزات ہیں کہ جو کسی اور نبی و رسول کو عطا نہیں ہوئے. یہ یاد رہے کہ عموماً جو شخص جتنے بڑے مرتبے پر ہوتا ہے اس کے اندر موجود خوبیاں بھی اسی قدر عمدہ اور بے مثال ہونی چاہیے کہ جن کے سبب وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہو سکے. اور اگر اس کے اندر بیک وقت کئی عمدہ خوبیاں جمع ہو جائے تو اب اس کے مقام و مرتبے کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں. یقیناً نبیوں کی جو ذات ہے وہ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور ہر طرح سے ممتاز ہی ممتاز ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مختلف خوبیوں سے مزین فرمایا ہے. ان تمام نبیوں کو مختلف خوبیوں سے زینت دی ہے, مزین فرمایا ہے. مگر خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خوبیاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا عطا فرمائی وہ سب کی سب آپ علیہ السلام کی ذات میں جمع فرما دی. ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو جو خوبیاں, معجزات اور عظمت عطا کی گئی تھی وہی سب کی سب اور ان سے کئی درجے زیادہ خوبیاں نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کی گئیں. تو آئیے کچھ ان خوبیوں کا خلاصہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اشیاء یعنی چیزیں. اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے علاوہ مسمیات کا بھی علم دیا, یعنی نہ صرف تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا بلکہ جن چیزوں کے یہ نام ہیں ان چیزوں کا بھی علم عطا فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، اور مؤمنین بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حبیب علیہ السلام، اپنے نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ کہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرمانا، رحمت اتارنا، اور یہ کامل ترین بزرگی ہے۔ اور مفسر قرآن، بہت بڑے مفسر حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس وقت نور محمدی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق ہونے سے نجات دی، جیسا کہ قرآن پاک میں تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر آپ کی کشتی میں سوار ہوئے وہی عذاب سے محفوظ رہے، جبکہ بقیہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجود کی برکت سے آپ کی امت فنا کر دینے والے عذاب سے محفوظ رہی، جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی نوح کو بھی آپ علیہ السلام ہی کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی حضرت سیدنا سام بن نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تھا۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو آئیے ایک ولی کامل کی زبانی سنتے ہیں کہ خلیل اور حبیب کے درمیان کیا فرق ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کرام کو بھی قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مجدہ سنایا، یعنی خوشخبری سنائی، جو کہ دونوں یہ قرآن پاک میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ رب تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اپنے حبیب علیہ السلام کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے
اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے سپاہی بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب علیہ السلام سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اس کا مشہور واقعہ ہے اور یاد رہے کہ یہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنی تھی یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف پر فارس کی آگ جو 1000 برس سے نہ بجھی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی. اور شب معراج میں قرائے نار سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اور کوئی تکلیف نہ پہنچی. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شان تو بے حد بلند ہے بلکہ آپ علیہ السلام کی امت میں بھی ایسے بزرگ گزرے کہ جو آگ میں ڈالے گئے اور سلامت رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صدقے آپ کے امتی پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. جیسا کہ حضرت سیدنا امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسود عنسی نے مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے. اس نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا پھر انہیں اس میں ڈال دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے وہ بالکل محفوظ رہے. یہ دیکھ کر لوگوں میں ان کا بہت ہی اچھا تاثر قائم ہو گیا اور اسود کو لوگ جھوٹا سمجھنے لگے. اسود کے قریبی ساتھیوں نے اسے کہا اگر تو نے ان تابعی بزرگ کو یہاں سے نہ نکالا تو تیرے چاہنے والے تیرے ماننے والے تیرے ہی خلاف فساد برپا کر دیں گے. یہ سن کر اسود نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یمن سے نکال دیا. اب حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدھا مدینہ منورہ حاضر ہوئے, اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اپنی سواری سے اترنے کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے کہ اچانک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا یمن سے آیا ہوں. فرمایا اس شخص کا کیا حال ہے جسے کذاب اسود نے آگ میں ڈالا؟ عرض کیا وہ تو عبداللہ بن ثوب ہیں. فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ کیا تم وہی ہو؟ عرض کیا یقیناً میں وہی ہوں. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے گلے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگے. پھر انہیں اپنے سامنے بٹھایا, پھر فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من سنی بہ کما سنی بہ ابراہیم الخلیل. یعنی تمام تعریف اللہ کریم کے لیے ہے جس نے مجھے موت نہ دی یہاں تک کہ اس پاک ذات نے مجھے امت محمدی کا وہ خوش نصیب شخص دکھا دیا جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا سلوک کیا گیا. یعنی انہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت امت محمدیہ کے لیے بھی عظیم سعادت ہے کہ پچھلی امت کے تو نبی
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو معجزہ عطا ہوا تھا وہ اس امت کے افضل ولی حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حصے میں بطور کرامت آیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ید بیضا یعنی روشن ہاتھ عطا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو یک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا. پھر جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں ہو جایا کرتا تھا. اور اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا. چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ. اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو اسی معجزے کا نام ید بیضا ہے جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے پانی جاری کر دیا جس کا مشہور واقعہ ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جاری کر دیا. جیسا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. یہاں پانی کی بے حد کمی تھی, ایک ہی کنواں تھا, وہ چند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا. جب صحابہ کرام علیہم الرضوان پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا اور آپ علیہ السلام کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہونے لگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. تو آپ علیہ السلام یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے, لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے جبکہ سارے نبیوں کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ مبارک میں کنکروں نے تسبیح پڑھی, بلکہ آپ علیہ السلام نے دوسروں کے ہاتھ میں بھی کنکروں سے تسبیح پڑھوا دی. اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ علیہ السلام کے کھانے سے تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی کیونکہ پہاڑ تو خشوع و خضوع سے متصف ہیں مگر کھانے سے تسبیح مشہور و معروف نہیں. پرندے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پرندوں کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات اونٹ بھیڑیے شیر وغیرہ بھی اطاعت گزار و فرما بردار کر دیے گئے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آئرن یہ موم کی طرح نرم ہو جاتا جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شب معراج ایک بڑا پتھر خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی مانند نرم ہو گیا تھا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی یعنی آپ علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی, ہوا پر بھی تھی, جنات پر بھی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن اور انسان، شیاطین، چرند پرند درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ علیہ السلام کو سب کی زبانوں کا علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار ہوئیں، اور غریبوں کے آقا، یتیموں کے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ سلطنت لیں یا عبودیت۔ آپ علیہ السلام نے عبودیت یعنی بندگی کو پسند فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، اور نہ میرے بعد کسی کے پاس آئے گا۔ وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، میں آپ کی طرف آپ کے رب کا قاصد ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بنے، اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا، لہذا میں نے کہا میں بندگی والا نبی رہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر میں بادشاہ نبی پسند کرتا تو میری خواہش پر پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے۔ تو اے عاشقان رسول، الحمدللہ الکریم، ہم ابھی اجتماع میلاد میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم، ہم سنی ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم میلادی ہیں، ہم نمازی ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی ایسے پیارے آقا کہ جن کے بے شمار معجزات، ایک تو وہ کہ جو کمالات، جو معجزات دیگر انبیاء کو عطا ہوئے وہ تو عطا ہی ہوئے، اس کے علاوہ دیگر معجزات اور دیگر کمالات بھی عطا ہوئے، تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، لہذا ہمیں اس نبی کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ فخر ہم کب کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم ان کی سنتوں پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر، ان کی اتباع پر چل کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم عشق نبی کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم غلام ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہم کیسے غلام ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل نہ کریں، ہم ان کی اطاعت نہ کریں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا آج ہم نے یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ الکریم نماز کی پابندی کریں گے، ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، یعنی فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو عاشقان رسول، یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی
اب سنتوں کے مطابق گزرے گی. تو نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے روزے قضا نہیں کریں گے, ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے, اور سر پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زلفیں بھی رکھیں گے انشاءاللہ 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 الکریم. تو یہ یاد رہے کہ جن لوگوں نے نماز کی نیت کی تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے. تو آج اجتماع میلاد کا یہ تحفہ آپ نے لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم یہ ساری نمازیں قضا کریں گے. اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب دنیا میں ہے تو ظاہر ہے کہ حاجات وغیرہ سے ظاہر ہے کہ بندہ مشغول ہوتا ہے, کئی مصروفیات ہوتی ہیں جیسے کمانے کی, بیوی بچوں کے حوالے سے, اولاد کی تربیت وغیرہ کے حوالے سے, نان نفقے کے حوالے سے, والدین کی خدمت وغیرہ کے حوالے سے. تو اس میں دیکھیں شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے کہ وقت ملتا رہے اور آپ جو ہے وہ اپنی قضا عمری کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک نمازی ہی رکھے, ہمیں روزوں کا پابند رکھے, ہمیں سنتوں کا عامل رکھے, ہمیں سنتوں کا پیکر رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت, تو صدا رہے سلامت, تجھ پر ہو رب کی راہ